کہ دعا، ہر ایک کو دعا چاہیے، اور ہر ایک کو بہت طاقتور دعا چاہیے، اور ہر ایک کو طاقتور دعا میں بھی بالکل نئی دعا چاہیے۔ آج انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، یوٹیوب پہ چلے جائیے، واٹس ایپ پہ چلے جائیے، ٹویٹر میں دعا دعا دعا، اتنی دعائیں، کیونکہ آج کا سارا دین جو ہے نا وہ پیسے کا دین بن گیا، کمرشل۔ بڑے معذرت کے ساتھ بعض صاحبان علم اس میں مبتلا ہو گئے، اور کیسے مبتلا نہ ہو؟ میری مجالس جب یوٹیوب پر آتی ہیں، اس کے کلپ بھی آتے ہیں، میں مزہ لینے کے لیے دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ پورا کلپ نہیں دیکھتا ہوں، اتنا وقت میرے پاس ہے نہ مجھے اپنی کوئی مجلس پسند آتی ہے۔ دیکھتا ہوں ویوز کتنے، 200، 150، 60۔ کبھی تو میں حیران ہوتا ہوں جب ہوتا ہے 2۔ بھئی 2 میں تو میرے 2 بیٹے دیکھ رہے ہیں، میری ایک بیٹا اور ایک بیٹی دیکھ رہا ہے، یہ کون 2 تو یہ تیسرا کون آ گیا؟ اگر کبھی 3 آ جائیں تو یہی ہوتا۔ اور میں اس پہ خوش بھی ہوں، اس پہ میں راضی بھی ہوں، میں اس پہ مطمئن بھی ہوں۔ ایک دن میں نے دیکھا 70,000۔ ارے بھائی کیا قیامت آ گئی کہ جس کو کبھی 700 نہیں ملے اس کو 70,000 ویوز مل گئے، 1 لاکھ۔ بھئی کیا معجزہ ہو گیا، یہ کہاں سے برکت آ گئی؟ کیا تھا کلپ؟ میں نے دیکھا، ہاں وہ جو 700 والے کلپ تھے، 500 والے تھے، حجاب، خمس، غیبت، حرام، خواتین مجلس میں بیٹھ کے جو بلا وجہ بک بک کر کے دوسروں کو ضائع کرتی۔ میں ساری خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، خواتین ہی تو شکایت کرتی ہیں کہ مجلس سننا چاہ رہے، دوسرے سننے نہیں دے رہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ خود بھی عمل نہیں کرے گا، دوسرے کو بھی روکے گا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ابو جہل کے لیے آیت آئی ہے نا، اسے دیکھو، خود تو نہیں پڑھتا نماز، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی روک رہا ہے، خود تو نہیں سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساری عورتیں اپنے آپ کو اس میں نہ سمجھیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کون دیکھے گا؟ 700، ہاں 70,000۔ ایک دعا میں نے بتائی، 70,000، 80,000۔ تو اس سے کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور پریشانیوں کا دور، مصیبتوں کا دور، ہر ایک کے گھر میں مصائب۔ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے آپ سے زیادہ پریشان ہیں۔ آپ پریشان ہیں کہ کسی طرح آپ کے بچے وہاں سیٹ ہو جائے، جو وہاں پریشان ہے وہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ لاکھوں کی جن کی تنخواہ ہے وہ بھی مالی پریشانی میں مبتلا۔ تو ایسا ماحول دنیا کا ہے، جو ایک الگ موضوع ہے، آج کا یہ موضوع نہیں۔ آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ جتنی غربت فاطمہ کے گھر میں تھی، اس میں بھی یہ دیکھا چکیاں پیس رہی ہیں اور زبان پر قرآن کی صرف ایک آیت آ رہی ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے عربی کا ایک محاورہ ہے، اردو میں بھی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیسے بچیں۔ یہاں دعا ہی مومن کا سب سے بڑا سہارا، تو وہ دعا کی تلاش میں نکلتا۔ خمس کی تقریر کون سنے گا؟ 70 آدمی۔ دعا کی تقریر کون سنے گا؟ 80,000 آدمی۔ تو جب مجھ جیسے ناکارہ آدمی کی یہ حالت ہے کہ جو دعا، تعویذ، وظیفوں کا آدمی ہی نہیں، تو جو باقاعدہ دعائیں بتاتے ہیں، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ان کے ویوز ملتے ہیں۔ یہ ویوز ملنا دلیل اس بات کی ہے کہ لوگوں کو دعاؤں کی تلاش۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور کہہ دوں، پھر میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو مکمل کروں گا۔ اصل بات کیا تھی؟ سب سے طاقتور دعا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، جس کے لیے میں نے شک والی حدیث پڑھی ہے۔ اب دعا مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے، روایت سنی ہے نا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کی ڈھال ہے، دعا مومن کی پناہ گاہ، دعا مومن کا پروٹیکٹر۔ اس کو ختم کرنا ہے۔ بھئی دشمن کسی پہ حملہ کرتا ہے تو جو اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے، جو اس کی ڈھال ہوتی ہے، پہلے اس کو ختم کرتا ہے۔ دعا کو ختم کرنا۔ دعا کو کیسے ختم کریں؟ دعا کے بارے میں شک پیدا کرو۔ اور یہ شک کیسے پیدا کرو؟ یہ انٹرنیٹ کے کلپ، جہاں دیکھیے دعائیں اور اس کے اوپر جو تھم نیل لگا ہوگا، یہ دعا آپ پڑھیں، اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا اتنی طاقتور دعا، آپ نے پڑھ کے اپنا گلا سکھا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلے ایک بار ہو گئے، یہ دعا پڑھیے، یہ دعا پوری نہ ہو تو مجھ پر لعنت بھیجیے۔ اچھا، یہ جو اس قسم کی ہیڈنگ آتی ہے جس کو انگریزی میں شاید تھم نیل کہتے ہیں، یہ بعض اوقات تو لوگ اپنے پیسے کمانے کے لیے تھم نیل بناتے ہیں۔
اب جیسے میرا کوئی چینل نہیں ہے, میرا کوئی ایسا میڈیا کا نہیں ہے, تو میرے جو تھم نیل بنا رہے ہیں مختلف لوگ بناتے ہیں, پیسے ان کے پاس جاتے ہیں, جائیں. لیکن وہ تھم نیل جو بنا رہے ہیں وہ مجھے میرے فرشتوں کا نہیں پتا. ہاں ایک بار میں نے بھی چونک کے دیکھا ہی کیا ہے بھائی, ایک کلپ تھا, اس کی ہیڈنگ کیا تھی, اس ہیڈنگ کی وجہ سے میرے پورے خاندان نے اس کو دیکھا. وہ ہیڈنگ لگانے والے کا مقصد حاصل ہو گیا, نہ اس کو دعا سے غرض تھا نہ کسی اور چیز سے, اس کو ویوز چاہیے. کیا تھا؟ مولانا صادق صاحب نے ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ کہا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا. ارے فالتو کا ہے میرا گریبان, کیوں پکڑ لینا میرا گریبان؟ میں نے کہا یہ آج تک زندگی میں کبھی کہنا تو دور کی بات ہے, میں نے سوچا بھی نہیں تھا. ذرا سنو تو صحیح, اس میں نے کون سی ایک عام سی دعا تھی اور کہیں یہ لفظ نہیں تھا کہ یہ دعا میں بتا رہا ہوں تو فوراً قبول ہوگی اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور گریبان پکڑ لیجیے گا. لیکن یہ تھم نیل کی وجہ سے 15 تو میرے خاندان والوں نے دیکھ لیا. وہ تھم نیل لگانے سے اس کا مقصد تو حاصل ہو گیا نا. تو ایک تو یہ ہے کہ جس میں دعا بتانے والے کی غلطی نہیں, لیکن جب کسی عالم کی اپنی سائٹ سے وہ تھم نیل یہ بنے, مجھ پہ لعنت کرو, جگہ سے اٹھو گے نہیں کہ پورا ہو جائے گا, 24 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بچپنے میں, ابھی بھی ہوگا, کراچی کی دیواروں میں اور بسوں میں پوسٹر ہوتے تھے, فلاں بنگالی بابا ہیں ان کے پاس جائیے, محبوب آپ کے قدموں میں, اور شام سے پہلے پہلے مسئلہ حل. اس کو سب دعا بنا دیا گیا. اب اتنے جلدی تو دعا قبول نہیں ہوتی. اب 1 2 5 7 10 15 50 مختلف علماء کی مختلف دعائیں آپ نے دیکھی, سب میں یہ لکھا ہوا, کوئی بھی قبول نہیں ہو رہی. دعا کے بارے میں شک پیدا ہو گئی. چاہے دل سے, زبان سے آپ نہ کہیں, دل میں شک آ گیا. بھائی یہی مقصد تھا اس کا کہ وہ جو دعا آپ کا ہتھیار ہے, جو دعا آپ کے مسائل حل کرنے والی عبادت ہے, جو دعا آپ کو دشمن سے بچانے والی, اس کے بارے میں شک آ گیا. اور جہاں شک آ گیا وہاں دعا گئی. بہت مشہور حدیث ہے, آپ ہر سال رمضان میں سنتے ہیں, مجھے معاف کیجئے گا مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں. اگرچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس پہ کیوں معافی مانگ رہے ہیں, آپ کی پوری مجلسی کئی دفعہ سنی بھی ہوتی ہے, خیر چھوڑے. ایک آدمی کے ہاتھ پہ فالج گر پڑا, پیرالائز ہو گیا. دعائے مشلول, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جیسے دعائے مشلول کا واقعہ ہے, مشلول عربی میں کہتے ہیں پیرالائز, تو یہ ایک اور واقعہ ہے. وہ تو ایک بہت اہم واقعہ ہے جو مولا نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کے سامنے دعا بتائی. لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ چھٹے امام کے پاس آیا, مولا میرا ہاتھ, امام نے دعا پڑھ کے ہاتھ پہ پھونکا, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, وہ چلا گیا. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئے, مولا اس وقت تو میں اتنا خوش ہو گیا تھا, اتنا خوش ہو گیا تھا, پیرالائز ہاتھ, 1400 سال پہلے کی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ناممکن, اور آپ نے ٹھیک کر دیا. تو میں تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ آپ نے کیا دعا پڑھی. اس وقت تو مجھے اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا, میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. لیکن جب میں گیا تو میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے پڑوسی, میرے جاننے والے سب نے کہا ارے کیسے ٹھیک ہو گیا ہاتھ. میں نے کہا امام نے دعا پڑھی. کہا کون سی دعا تھی, ہمیں بھی بتاؤ. ہاں, تب مجھے ریئلائز ہوا, مولا کیا دعا پڑھی تھی. کہا میں نے اس پہ الحمد کا سورہ پڑھ کے پھونکا تھا. اس نے ایک مرتبہ کہا مولا الحمد, وہ تو صبح دوپہر شام رات میں پڑھتا رہتا ہوں, یہ اس کی وجہ سے ہوا. اس سے پہلے کہ امام جواب دیں, اس کا ہاتھ دوبارہ پیرالائز ہو گیا اور فالج آ گیا. مولا یہ کیا ہوا. کہا کہ جب دعا کے بارے میں تو نے شک ظاہر کیا, اس کا سارا اثر اور فائدہ ختم ہو کے رہ گیا. دعا مانگو تو یقین کے عالم میں مانگو, شک کے عالم میں نہیں. لیکن آپ پہلی دعا یقین کے ساتھ مانگیں گے کیونکہ تھم نیل لگا ہے کہ اٹھنے سے پہلے دعا قبول. دوسری دعا آپ یقین کے عالم میں مانگیں گے کیونکہ لکھا ہے کہ میرا گریبان پکڑ لو. تیسری دعا آپ یقین, لیکن اب یقین کم ہونے لگے گا. اتنی بڑی بڑی تھم نیل کی ہیڈنگ اور چھوٹا سا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پتہ نہیں دعا میں کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں. بس یہیں سے پورا آپ نے دعاؤں کا فلسفہ ہی ختم کر کے رکھ دیا. یہی دشمن کا مقصد, آپ کو دعا سے روکنا نہیں ہے, دعا کے بارے میں شک میں ڈالنا. جو میں نے کہا نا کہ ٹارگٹ یہ کیا کہ ان کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتے, شک میں ڈالو. تو شک عقیدے کا نہیں, وہ تو ہے یہ بھی